بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. سامعین گرامی قدر، آج کا درس سورہ ناس کا تیسرا حصہ ہے. اس سے پہلے 2 گھنٹے بیان آپ کے سامنے اس سلسلے میں ہو چکا ہے اور گفتگو یہ چل رہی تھی کہ سورہ فلق کے اندر جو اس سے پہلی صورت ہے جس کا بیان پورا ہو چکا الحمدللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب بندہ متوجہ ہے، اور سورہ ناس کے اندر اس آخری صورت کے اندر اللہ بندے کی جانب متوجہ ہے. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے سے جوڑ اور بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ بہت ضروری ہے. سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی کام کے لیے تشریف لائے تھے کہ مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیں اور ان کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلا دیں. یہ ہر نبی نے کام کیا ہے، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اتنے بڑھیا طریقے پر کیا ہے، اتنے بڑھیا طریقے پر کہ اللہ تعالی نے میرے سرکار، آپ کے سرکار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت نبوت اور رسالت کا 23 سال رکھا، لیکن 23 سال کے عرصے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 صحابہ تیار فرما دیے. مدت کم اور کام زیادہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں خاص رحمت ہوتی ہے بندوں کے اوپر کہ عمر کم ہوئی لیکن کام اللہ نے زیادہ لے لیا. یہ پروردگار عالم کی طرف سے لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، لہو و لعب کے اندر ادھر ادھر بیٹھ کر. قیمتی لوگ جو ہیں، جو اپنی زندگی کو بے انتہا قیمتی سمجھتے ہیں، وہ پل پل کو کارآمد بناتے ہیں. وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت کو ضائع نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر بیٹھ کر وقت کو ضائع نہیں کرتے. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی ایسی باتوں کو ترک کر دے جن باتوں میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. یہ لا یعنی باتیں کہلاتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دائرے کے پل پل، سیکنڈ سیکنڈ، منٹ منٹ قیمتی گزرتا تھا. آپ کا تو سونا بھی نورانی تھا اور جاگنا بھی نورانی تھا، کروٹ بدلنا بھی نورانی، دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، یہ ہمارا آپ کا پکا راسخ عقیدہ ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، جو مخالفین اسلام تھے، ان کے اوپر محنت کر کر کے ان کو اسلام کا عاشق بنا دیا. اور اس سلسلے میں کام کائیں سے لیا؟ میٹھے اخلاق سے، میٹھے کلام سے، سویٹلی گفتگو سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی انتقام کا جذبہ رکھا کہ صاحب اس نے مجھے نقصان پہنچایا تو میں اس سے بدلہ لوں گا. یہ انتقام کہلاتا ہے، یہ بدلہ کہلاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے آخری آیتوں میں ایک مفید گفتگو آئے گی اس سلسلے میں کہ انتقام نہ لینا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو دعوت دینا ہے. انتقام مت لو، اللہ تبارک و تعالی پر چھوڑ دو. اس کا انتقام بڑا انتقام ہے، اس کا بدلہ بڑا بدلہ ہے. ہم کمزور ہیں تو ہمارا بدلہ لینا بھی کمزور ہوگا، اور جب اس کے سپرد کر دیا تو پروردگار عالم اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ بندے نے میرے سپرد کر دیا،
ایسی صورت میں فرعون کو بھی غرقاب کر دیا اور نوح کی قوم کو بھی غرقاب کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں چھوڑو یا قاہر ذل بطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر. لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالی بندے کی جانب متوجہ ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے سورہ فلق کے اندر اللہ تعالی نے رب کی نسبت ایک لفظ کی طرف کی قل اعوذ برب الفلق، اور یہاں سورہ ناس کے اندر آخری سورت کے اندر رب تعالی نے اپنی 3 صفات بیان کی. کتنی؟ 3 صفات. اور مخلوق کی ایک حاجت بیان کی کہ بھائی شیطان کے وسوسے سے، برے لوگوں کے وسوسے سے، بری صحبت سے مجھے بچا لینا. اور بچانے والا کون ہے؟ رب الناس. قل اعوذ برب الناس تمام لوگوں کا رب ہے. ملک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس لوگوں کا معبود ہے. یہ 3 صفات اللہ نے اپنی کیوں بیان فرمائی؟ وہاں ایک بیان کی اس وجہ سے کہ شیطان سے اور غلط بدماش قسم کے لوگوں سے اے میرے بندے تیرا مقابلہ ہے. تیرا مقابلہ من شر الوسواس الخناس شیطان رجیم سے ہے، جس نے میرا بھی کہنا نہیں مانا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا. یہ تیرے قریب، تو اس کے قریب جائے گا تو یہ تیرے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، یہاں تک کہ تجھے کفر کے اندر مبتلا کر دے گا. اللہم احفظنا. لہذا یہ 3 صفات کے حفاظت کرنے والا میں ہوں، وساوس سے بچانے والا میں ہوں، تیری سیفٹی کرنے والا میں ہوں، جان کی بھی، مال کی بھی، عزت کی بھی، آبرو کی بھی، صحت کی بھی، بدن کی بھی، روح کی بھی، قلب کی بھی، ہر چیز کی تیری تجارت کی حفاظت، تیرے بال بچوں کی حفاظت، تیرے کھیت کھلیان کی حفاظت میں خدا کرنے والا ہوں. لیکن میری 3 صفات سن لے. ایک تو یہ کہ میں تمام لوگوں کو پالتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پالنے والا جس کو پالتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ماں باپ پالتے ہیں بچے کو تو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اس کی حفاظت بھی، ذرا سا بچہ روتا ہے فوراً ماں کا دل پھڑک جاتا ہے. دوسری بات کہ میں خدا جہاں رب ہوں وہاں تمام لوگوں کا بادشاہ بھی ہوں. اور بادشاہ کے ذمے کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنی پبلک کی سیفٹی کرنا، اپنی پبلک کی رعایا کی حفاظت کرنا، وہی جان کی بھی، مال کی بھی، زندگی گزارنے کے تمام اسباب کو مہیا کرنا. حکومت کی ذمہ داری، بادشاہ کی ذمہ داری، سلطان کی ذمہ داری. تو یہاں بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے سر اوڑھ رہا ہے. بھائی رب تو اوڑھتا ہی ہے، پالتا ہے، پھر بادشاہ ہے، بادشاہ اپنی پبلک کا خیال کرتا ہے کہ نہیں؟ نیتا اپنی رعایا کا خیال کرتا ہے، جو نہیں کرتا وہ جانے. لیکن اسلامی سیاست تو یہی بات کہتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ فرمایا مدینہ منورہ کے اندر کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر ہے میرے پروردگار ایک کتا بھی ہلاک ہو گیا میرے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے تو ضرور میری پکڑ کرے گا. ایک کتا بھی اگر بھوکو مر گیا عمر کی خلافت کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ تو میں تجھ سے ڈرتا ہوں. بتاؤ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتوں کا، جانوروں کا اتنا خیال کرتے تھے تو انسانوں کا کتنا رکھتے ہوں گے؟ انسانوں کا کتنا رکھتے ہوں گے؟ یہی اسلامی سیاست کہلاتی. وہ کوئی نیتا ہے؟ وہ کوئی وزیر اعظم ہے؟ وہ کوئی جناب ایم پی ہے جو اپنی پبلک کا خیال نہ رکھے اور اپنی جیب کو بھرتا رہے، اپنے خزانے بھرتا رہے اور یہ سمجھے کہ بھئی 5 سال کے لیے میں امروہہ کا مالک ہو گیا، دلی کا مالک ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کرسی تیری عارضی کرسی ہے
اور میرے محمد کی کرسی ہمیشہ کے واسطے ہے۔ آپ مجھے بتائیں، منموہن کی کرسی عارضی، دنیا کے وزیر اعظم کی کرسی عارضی، لیکن میرے سرکار محمد الرسول اللہ کی کرسی ہمیشہ کے واسطے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی ان کی کرسی، اور آخرت میں تو ہو گئی۔ سارا محشر، میدان محشر قائم ہوگا محمد مصطفیٰ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے۔ اللہ کو کیا پڑی میدان حشر قائم کرنے کی، اس کو پتہ نا کیا حساب کتاب لینا، اس کو پتہ نہیں کہ کون سے بندے نے کتنے اعمال کیسے کیے، اچھے کیے برے کیے، پتہ نہیں، اس کو پتہ ہے، اس کو وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، دل کی ہر دھڑکن میں کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا پکا عقیدہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہم بیٹھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے، پروردگار عالم کے علم میں ہے۔ لہذا یہ جو نیتا ہیں، یہ ایسے جو پبلک کا خیال نہیں کرتے، یہ حقیقت میں نیتا کہلائے جانے کے قابل نہیں۔ نیتا کا کام تو یہ ہے، وزیر اعظم کا کام یہ ہے، منسٹر کا کام یہ ہے، پردھان منتری کا کام یہ ہے کہ وہ پبلک کی ضروریات کو مہیا کرے، اپنی جیبیں نہ بھرے، اپنی جیبیں نہ بھرے، پبلک کا پیسہ پبلک کے اوپر خرچ کر سکے۔ یہ اسلامی سیاست ہے، اور یہی بات سکھلائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بات کائے پر آئی؟ ملک الناس کے اوپر آئی۔ فرمایا یاد کر لے، سن لے، میں تیرا رب، تیرے پالنے کی ذمہ داری میرے اوپر۔ دوسری بات، تیرا بادشاہ، تمام لوگوں کا بادشاہ میں، حکومت میری چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ملک الناس، حکومت میری چل رہی ہے۔ اور تیسری بات، آخری بات اس صورت میں، الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود حقیقی بھی میں ہی ہوں۔ تو کتنی صفات ہو گئی؟ 3۔ تمام لوگوں کا رب نمبر 1، نمبر 2 تمام لوگوں کا بادشاہ، نمبر 3 تمام لوگوں کا معبود حقیقی، میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں عبادت آ گئی، اور محمد الرسول اللہ میں رسول اللہ کی اطاعت آ گئی۔ عبادت پیغمبر کے طریقے پر کرنی ہے، اپنی منمانی نہیں کہ ظہر میں جناب 4 رکعت فرض ہیں تو پڑھ لی 3 یا 5 پڑھنی، نہیں، اپنی منمانی تو تمہیں کرنی نہیں۔ جو میرا محبوب پیغمبر کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے راستے سے آؤ گے تو میں خدا تمہیں پیار کروں گا، ورنہ نہیں۔ ابھی انشاءاللہ کسی درس میں عرض کروں گا، بات آ گئی ہے تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، اور آپ کو بھی مجھے یاد دلانا ہے کہ اذان میں اور نماز میں جوڑ ہے۔ اذان میں، ہاں، یعنی اذان میں اور 5 نمازوں کی فرض رکعت کے اندر جوڑ ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو، ثابت کروں گا کیسے جوڑ ہے، لیکن یاد دلا دینا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جو نماز پڑھائی اور جس نماز کا طریقہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا، سکھایا، جبریل نے آ کر امامت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز سیکھ لی، وہ ظہر کی نماز تھی۔ کون سی نماز تھی؟ ہاں یاد رکھنا، اب اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا کیونکہ ورنہ موضوع پلٹ جائے گا، لیکن میں بتاؤں گا کہ شریعت کے ہر مسئلے کے اندر ربط ہے، تعلق ہے، مضبوطی ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت کا تعلق دوسری آیت سے بہت مضبوط ہے، اگر ایک آیت میں ایک لفظ کو اٹھا کر ہم کہیں کا کہیں رکھ دیں گے ربط تو ختم ہو جائے گا، جوڑ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو قرآن ایسا ہے جیسے موتیوں کی مالا ترتیب سے پروئی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہے یہ۔
بتاؤں گا میں آپ کو. ظہر کی نماز سب سے پہلے پڑھائی اور ظہر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں. کتنے فرض؟ 4 رکعت فرض ہیں. 4 رکعت فرض ہیں. اذان کے شروع میں بھی اللہ اکبر کتنی جگہ ہے؟ کیا بتاؤ نا کتنی جگہ ہے؟ 4 جگہ. میں بتاؤں گا اس کا جوڑ اور اس کے نکات آپ کو بتاؤں گا. انشاءاللہ اس کو سن کر آپ کا ایمان، میرا ایمان تازہ ہوگا. ابھی نہیں. 3 صفات اللہ نے بیان فرمائی. اب آپ یاد رکھیے، انسان کی 5 حالتیں ہیں. کتنی؟ انسان کی 5 حالتیں. نمبر 1 بچپن، مانتے ہیں؟ نمبر 2 جوانی، مانتے ہیں؟ نمبر 3 بڑھاپا، یہ بھی مانتے ہیں؟ نمبر 4 انسان کا ولی ہونا، اللہ کا مقرب بندہ ہونا. 4 ہو گئی. اور 5ویں حالت ہے عام انسانوں کی، جس میں سب شریک ہیں. جس میں نمبر 4 پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ، عاشق بندہ ہونا. اور نمبر 5 اس بندے کا بدمعاش ہونا، برا ہونا. بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 1 بچپن، نمبر 2 جوانی، نمبر 3 بڑھاپا، نمبر 4 اللہ کا مقرب بندہ ہونا جس کو ولی کہتے ہیں، جس کو عاشق خدا، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور نمبر 5 اس بندے کا بد کردار ہونا، بد گفتار ہونا، بدتمیز ہونا، بدمعاش ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہونا. یہ 5 حالتیں انسان کی، اور اس سورہ ناس کے اندر یہ 5 حالتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. کیسے؟ یہ 5 مرتبہ لفظ ناس یہاں پر آیا. یہ تو پچھلے درس میں عرض کر چکا میں. لیکن نمبر 1 پر توجہ. نمبر 1 پر جو ناس آیا ہے، قل اعوذ برب الناس آیا، یہاں پہلے والے ناس سے مراد انسان کا بچپن ہے. انسان کا کیسے؟ ہاں میں ثابت کر رہا ہوں اس کو ایسے کہ قل اعوذ برب الناس میں لفظ الناس سے مراد انسان کا بچپن ہے، کیونکہ تربیت اور پرورش کی ضرورت بچے کو زیادہ ہوتی ہے. بچے کو زیادہ ہوتی، اس لیے لفظ رب یہاں پر آیا. لفظ رب سب سے شروع میں آیا اور کہا گیا قل اعوذ برب الناس، انسان کا بچپن. تو پہلے ناس سے مراد کون ہے؟ بچے. بچپن پرورش کے وہی تو محتاج ہوتے ہیں. ارے بھائی بچہ تو خود بیٹھ بھی نہیں سکتا، بچہ تو لیٹا رہتا ہے، کچھ دنوں کے بعد بیٹھنے لگتا ہے، لیکن ماں چاروں طرف تکیے لگا دیتی، گرے نہیں. یہی تو ہوتا ہے. لہذا بچپن مراد ہے تو بچپن کے ساتھ لفظ رب زیادہ تعلق رکھتا ہے. قل اعوذ برب الناس، رب ہے، رب کے معنی پالنے والا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچپن کا زمانہ گزرنے کے بعد انسان کی جوانی. کیا؟ جوانی. انسان جوان ہو جاتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی ضروریات بڑھتی رہتی. دیکھو بچے کی اتنی ضروریات نہیں ہوتی جتنی ضروریات جوان آدمی کی ہوتی. اس کے کپڑے بھی بڑے بنتے ہیں. آج چھوٹا سارا بچہ ہوتا ہے تو وہ ایک بالش کا بنا دیا، یہی ہوتا ہے. چڈی پہنا دی، تھوڑا سارا جناب اس کو کوئی اور چیز پہنا دی، ٹانگوں میں نیکر پہنا دیا. ہوتا ہے اس کے کپڑے کتنے چھوٹے بنتے ہیں. ٹیلر ماسٹر اس کو بخوبی جانتا ہے. ٹھیک ہے، بیچارے تھوڑے سارے کپڑے میں کام ہو جاتا ہے. وہ جوان ہو گیا، ٹانگیں لمبی ہو گئی، کمر بڑی ہو گئی، سینہ بڑا ہو گیا،
ہاتھ بڑے ہو گئے تو کپڑا کم لگے گا زیادہ لگے گا؟ حاجتیں بڑھ رہی ہیں اب اس کی. اب حاجتیں، ارے بچپن میں جو بچہ 1 سال کا 2 سال کا ہے اس کی حاجتیں کم، اب جوان ہو گیا تو اب شادی کے قابل ہو گیا، وہاں ضروریات بڑھ گئی، وہاں ضروریات بڑھ گئی. بچے کی شادی کرتے ہیں کوئی؟ ابھی 2 سال کے بچے کی کوئی شادی ہوتی ہے؟ وہ خود یار اپنے آپ کو سنبھالنے پر قادر نہیں تو بہو کو کیا سنبھالے گا؟ کیا سنبھالے گا؟ وہ کچھ نہیں. جوان ہو گیا، اس کی ضروریات بڑھ گئی، کپڑے بڑھ گئے، لتے بڑھ گئے، بیماریاں نئی نئی کھڑی ہو گئیں، حالات تبدیل ہو گئے. پھر ساتھ میں جناب نکاح اور اس کے مسائل پیدا ہو گئے، اور یہ ذہن و دماغ میں بات آنے لگی کہ اگر میں نے نکاح کیا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بیوی کو کھلانے کے لیے جناب روٹی پکی پکائی. کیسی؟ ابھی کیسی؟ ہاں یہ تو بھائی آپ کی عورتیں ہیں یار جو چولہا جھونک کے آپ کو کھلاتی ہیں، ورنہ پکی پکائی دینی ضروری ہے. عورتیں بہت خوش ہوں گی اس بات سے. ہاں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہوگی، پکی پکائی روٹی. میں ناشتے کے پہلوان صاحب، یہ تو ہماری ہندوستانی عورتیں ہیں جو اس ایشیا کی جو جناب یہ چولہا جھونکتی ہیں، پسینہ بہتا رہتا ہے، روٹی پکا کر دیتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نفقہ، ضروریات کا خرچہ، پاکٹ منی، جیب خرچہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں رہنے کے لیے مکان، وہ دینا ضروری. وہ اگر کہتی ہے کہ میں ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے تو علیحدہ مکان دو یا بیچ میں دیوار کرا دو، آپ اس کو منع نہیں کر سکتی. آپ اس کو، اب سوچئے کہ ہم نے اور آپ نے کتنے حقوق عورتوں کے دبا رکھے ہیں. وہ مطالبہ کرے گی پہلے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن له وجاء متفق علیہ. مشکاۃ شریف جلد ثانی کتاب النکاح کی پہلی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے. لوگ تو یار سید لڑکی کے بارے میں سوچتے ہیں، سید لڑکی، ارے بھائی اس میں کوئی سرخاب کے پر تھوڑے لگ رہے ہیں، بھائی اطاعت گزار ہو، اس کے خرچے بھی زیادہ ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا. اب جوان ہو گیا، ضروریات بڑھ گئی، ضروریات بڑھ گئی، تو ضروریات جتنی بڑھ گئی اس کو جناب نیتاؤں سے واسطہ پڑے گا، بادشاہ سے واسطہ پڑے گا، حکومت سے واسطہ پڑے گا. اس لیے اللہ نے دوسرے نمبر پر اپنی بادشاہت کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ ملک الناس. بڑا ہو گیا تو یار سن لے کہ میں تمام لوگوں کا بادشاہ ہوں. تیری ضروریات اگر کسی در سے پوری ہونی ہے تو وہ مجھ اکیلے خدا کا در ہے، اکیلے خدا کا. اور یاد رکھنا تجھ کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں اور تیرے بیوی بچوں کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں. نحن نرزقہم وإیاکم، 8ویں پارے میں نحن نرزقکم وإیاہم. تمہیں بھی روزی، بیوی پر احسان مت جتانا کہ میں کھلا رہا ہوں تجھے، نہیں نہیں نہیں، وہ اپنی قسمت کا کھا رہی ہے اور تیرے اوپر لازم ہے اس کو کھلانا پلانا، اس کے حقوق ادا کرنا. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ بھائی شادی کر تو، لیکن شادی کے حقوق بھی پورے کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، ورنہ گناہ لازم آئے گا. بہرحال عرض یہ کرنا تھا وہ تمام ضروریات کا تکفل بادشاہ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے بیچ میں کیا فرمایا کہ دنیا کے بادشاہوں پر مجھے قیاس مت کرنا، میری بادشاہت عجیب و غریب، میری بادشاہت سورج پر ہے، میری بادشاہت چاند پر ہے. میں جب چاہوں سورج کی روشنی کو چھین لوں اور اس کو جناب
گرہن لگا دوں، میں جب چاہوں چاند کی روشنی کو چھین لوں اور اس کو گرہن لگا دوں۔ کوئی مائی کا لال دکھائے تو سورج سے کہہ کر کیا آج مت نکلنا، مانے گا سورج اس کا کہنا؟ ارے اس کی سورج جو ہے نیچے کو آ جائے گی، لیکن سورج برابر اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا رہے گا۔ چاند سے کہہ کر دیکھو ابھی چاند نکلا ہوا ہے، کہہ کر دیکھیے آپ باہر جا کر چھپ جا، چھپے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے، اللہ کے حکم کا، لیکن اللہ دکھا دیتا ہے کہ میں جب چاہوں چاند کی روشنی کو چھین لوں، اس میں گرہن لگا دوں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت تو چاند سورج پر ہے ہی، لیکن کفار اور مشرکین نے جب اس کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں توجہ تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ مینا کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جانب ایسے کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ارے جس نبی کی انگلی سے ٹکڑے ہو جائیں یار، اس کا ہاتھ اور ہتھیلی کتنی بابرکت ہوگی۔ مجھے بتائیں، ایک انگشت شہادت سے آپ نے ایسے فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں صحابہ نہیں، ساری دنیا کے لوگوں نے جہاں جہاں رات تھی اس کو دیکھا کہ ایک ٹکڑا اس پہاڑ کے پیچھے چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا اس پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ ہمارے یہاں تو مالدیپ جو ہے، مالدیپ یہاں کا راجا، وہ تو گرمی کا زمانہ تھا، اپنی چھت پر سویا ہوا تھا، چھت پر چاند نکل رہا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، آسمان کی طرف چاند کی طرف اس کی نگاہ تھی، وہ چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک کیا دیکھا کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے، ارے یہاں کے لوگوں نے دیکھا، مالدیپ کے راجا نے دیکھا، اللہ نے اشارہ فرما دیا دنیا کے اندر اگر حقیقت میں کوئی راجا بننے کے قابل ہے تو وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ دور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے کارندوں کو بھیجا، پتہ لگاؤ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پتہ لگاؤ۔ مستقل تاریخ ہے اس کی، اور میرا مستقل 1 گھنٹے کا بیان ہے اس سلسلے میں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے پر شق القمر اس کے سٹ کا نام ہے، اس میں نے پوری تفصیل بیان کی، تاریخ فرشتہ کے اندر یہ سارا مضمون لکھا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جناب مکہ مکرمہ میں محمد نام کے ایک نبی ہیں، ان کی انگلی اٹھی اور چاند نے اپنا شکم چیر دیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور محمد کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند، ہمارے ہاں تو عاشق لوگ کہتے ہیں، جعفری صاحب عاشق لوگ کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، توجہ، وہ فرماتے ہیں کہ چاند کے اندر جو داغ ہیں، چاند کے اندر، بچے تو کہتے ہیں یار بڑھیا اماں چرخہ چلا رہی ہے، بڑھیا اماں چرخہ چلا رہی ہے، اور بچے چاند کو خطاب بھی کرتے ہیں، چندہ ماما دور کے پوڑے پکائیں، بور کے آپ کھائیں، تھالی میں ہمیں دیں، پیالی میں ماما گئے روٹ، آگے یاد نہیں۔ لہذا یہ جو داغ ہے عشاق فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق فرماتے ہیں یہ جو داغ ہیں یہ اس انگلی کے اشارے کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ داغ رکھ کر اشارہ کر دیا کہ یہ چاند محمد کی انگلی کی چوٹ کھائے ہوئے ہیں، محمد کی انگلی کی، ہاں۔ اور سچی بات ہے یار، ہم چاہیں کتنی مرتبہ ایسے کرتے رہے چاند کی طرف، کہنا مانے گا وہ؟
مانے گا کہنا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کے سورج کے اوپر آپ آنکھیں مائل کر کے اس کو کوئی حکم دے وہ ماننے والا نہیں، سورج کی ماننی پڑے گی، سورج کی ماننی پڑے گی۔ جب چاہے گا وہ نکلے گا، جو بھی ٹائم اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اشارہ کر دیا جب دنیا کے سورج پر تمہاری حکومت نہیں تو نبوت اور رسالت کے سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری حکومت کیسے چل سکتی ہے؟ تمہیں ان کی حکومت ماننی پڑے گی، تب تمہیں نجات ملے گی۔ تو دوسرے ناز سے مراد جوان لوگ، پہلے ناز سے مراد بچپنا، دوسرے ناز سے مراد جوانی۔ اب دیکھو جوانی کے اندر طاقت بھر گئی، قوت بھر گئی، شباب کا زمانہ آ گیا۔ اس وقت جوان یہ سوچتا ہے کہ یار اس کے مکہ مار دوں، اس کے مکہ مار دوں، اس کے سینے پر مار دوں، اس کی کمر پر مار دوں، لڑ لیتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ریل گاڑی کے اندر لوگ لڑ لیتے ہیں، صبر کا دامن تو فوراً چھوڑ دیتے ہیں، تحمل اور برداشت نہیں۔ چنانچہ اب جب جوانی آ گئی تو جوانی کے بعد کیا ہے؟ بڑھاپا۔ جوانی کے بعد بڑھاپا، بہت گہرا مضمون ہے یہ۔ بچپن، جوانی، جوانی کے لیے بادشاہت کا لفظ، ملک، بادشاہ کا لفظ بہت ضروری، کیونکہ بادشاہ میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جیسے جوان آدمی میں طاقت ہوتی ہے ایسے ہی بادشاہ کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے ہاں تو ہندوستان کا یار معمولی سا نیتا چنے جانے کے بعد اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، یہ کروا دوں گا اور وہ کروا دوں گا اور یہ کروا دوں گا، سب کچھ بیکار ہے۔ کئے دن کی ہے یہ کرسی بتاؤ؟ بہت سے بہت 5 سال چلے گی، 5 سال کے بعد تو دوبارہ الیکشن ہوں گے، ہوگا نہیں ہوگا؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یہ کوئی بادشاہت ہے؟ یہ بادشاہت وہ ہے جو ہمیشہ رہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، وہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ لہذا جوانی کے موقع پر ملک کا لفظ بہت مناسب ہے، بادشاہ کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بچپن میں تو بھائی شریعت چلتی نہیں تھی، بھائی نابالغ بچے پر شریعت تھوڑا ہی لاگو ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد شریعت لاگو ہوتی۔ بالغ ہو گیا، شریعت لاگو ہو گئی، لیکن خدا تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکا۔ جوانی میں سگریٹ نوشی، بیڑی نوشی، حقہ نوشی، گٹکے، شراب نوشی، خوب جناب گل چھڑلے، جینس کی پینٹ پہننا، یہود و نصارہ کی شکل اختیار کرنا، طرح طرح کے رنگ برنگے بنیان پہننا، اسلامی لباس کو ترک کر دینا۔ ارے جوانی دیوانی، بس اپنے دوستوں میں بیٹھ کر گل چھڑلے اڑانا، نہ عشاء کی پتہ، نہ فجر کی پتہ، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، یہی بات ہے۔ لیکن جو نوجوان چوٹ کھا لیتے نا، اور چوٹ کھانے کے بعد سنبھل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین زندگی عنایت فرماتا ہے۔ قرآن سنیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ عورت ہو یا مرد، جو میری مان کر چلے گا، جو میری مان کر چلے گا اور میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گر جائے گا، فرمایا اس کو ہم بہترین خوشحالی کی زندگی عنایت فرمائیں گے، سارے کام گھر بیٹھے پورے ہوں گے مصطفیٰ کے صدقے، رسول اللہ کے صدقے سارے کام گھر بیٹھے پورے ہوں گے۔ ہزاروں خدمت گزار اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما دے گا۔
کیوں؟ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا خدمت گزار ہے، میں اس کے لیے اس کے بدلے میں اس کے نتیجے میں 1000 اس کے خدمت گزار مقرر کر دوں گا۔ اور ہوتا ہے۔ کسی ولی کا کام رکتے ہوئے دیکھا؟ وہ تو بھی اوروں کو کھلاتا، لنگر چلتے رہتے ہیں وہاں پر، لنگر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا، لوگ سر ہو کر پیسے دے کر جاتے ہیں کہ ہمارا پیسہ لگا لیجیے، آپ قبول فرما لیجیے۔ یہ ہے بادشاہت، بوریے پر بیٹھتے ہیں لیکن دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ہاں واقعی سچی بات ہے، بوریے پر بیٹھنا اور دلوں پر حکومت کرنا یہ کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ دلی کے اندر میں توتی باشتی تھی، بدایوں کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ ہاں ہماری اتر پردیش کے تھے وہ بدایوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے بدایوں۔ حضرت شیخ کا وہی جنم ہوا، وہی پیدائش ہوئی۔ ماں بھی بہت نیک تھی، ماں بچپن میں ہی والد صاحب کا سایہ اڑ گیا، بچپن میں ہی محبوب الہی کے والد کا سایہ اٹھ گیا اور اللہ نے زبردستی اٹھایا، وہ سایہ اٹھا دیا کہ جب باپ کا سایہ اٹھ جائے گا تو بچہ صرف میرے اوپر بھروسہ کرے گا کہ باپ نہیں کوئی بات نہیں ہے باپ، میں اللہ تو موجود ہوں، سنبھالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تو موجود ہے۔ ارے باپ کو بھی اللہ ہی نے پال پوس کر اتنا بڑا کر دیا، اس بچے کا مالک بھی وہی ہے۔ ماں بہت نیک تھی۔ کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ ہاں شیخ نظام الدین اولیاء علیہ السلام، بڑے پائے کے بزرگ، بہت بڑے عالم، جاہل صوفی نہیں، بہت بڑے عالم، چشتی سلسلے کے بہت بڑے عالم، پورے عالم تھے وہ، بخاری شریف تک پڑھے ہوئے، عربی بہترین بولتے تھے۔ مقامات حریری جو عربی ادب کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، حضرت شیخ کو وہ پوری کتاب ایسے یاد تھی جیسے قرآن حفظ ہوتا ہے، سچی ایمان سے۔ اور اپنے استاد شیخ شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے وہ کتاب پڑھی تھی، منہ زبانی یاد تھی جیسے حافظ کو قرآن کے 30 پارے یاد ہوتی۔ تو بتاؤ جب مقامات حریری وہ کتاب یاد تھی زبانی، تو قرآن کتنا بڑھیا پڑھتے ہوں گے۔ اور عجیب و غریب خصوصیت تھی حضرت شیخ کے یہاں کہ سلوک جو طے کرواتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ طے کرواتے تھے جس کو سلوک کہتے ہیں، وہ نہ 12,000 اللہ کے ذریعے، نہ 6,000 اللہ کے ذریعے۔ عجیب و غریب خاصیت، بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ کون؟ سمجھ رہے ہیں پہلوان صاحب؟ شیخ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، بابا فرید الدین گن شکر۔ اور بابا فرید الدین گن شکر خلیفہ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، جن کا مزار بھی دلی میں ہے۔ ارے دلی کے اندر تو بڑے بڑے اللہ کے شیر سو رہے ہیں، قسم بخدا۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے۔ کس کے؟ خواجہ معین الدین، جن کا مزار پرانوار اجمیر میں ہے۔ میں کوئی بادشاہ کر کے تو دکھائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر لوگ اتنی محبت سے آتے ہوں؟ نہیں، لاکھوں آدمیوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگ بدعت کرتے ہیں، لیکن بتا رہا ہوں آپ کو، میرے سرکار، آپ کے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی دعا فرما لی تھی۔ کیا فرمائی تھی؟ اللہم لا تجعل قبری مسجدا،
اے اللہ تو میرے اوپر اتنا رحم کرنا کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں مت بنانا۔ حضور کی قبر پر کسی کو سجدہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرمائی۔ یہود و نصارہ ہلاک ہو گئے، یہود و نصارہ ہلاک ہو گئے صرف اس بنیاد پر کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نہیں، سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ تو ہمارے اللہ کا شکر ہے روضہ اقدس کے اوپر کوئی حضور کی مزار پر انوار کو سجدہ نہیں کرتا ہے، نہیں، جالیوں سے بھی دور، اب تو اور بھی دور کر دیا، اب تو اور بھی، تاکہ توحید برقرار رہے اور شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ سرکار تو شرک کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ توکل، باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا۔ ماں تھی وہ بھی کمزور، چرخہ کاٹ کاٹ کر بچے کے لیے کھانا مہیا کرتی تھی ماں، چرخہ کاٹ کاٹ کر حلال روزی، کیا برکت کی روزی، نمبر 2 کا پیسہ نہیں، خون چوسا ہوا پیسہ نہیں کہ ادھر سے مار لیا، اس کا دبا لیا اور اس کا دبا لیا، ایسا کچھ نہیں۔ کیا کرو گے ایسے پیسے کو لے جا کر، اور کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالی زمین بھی دبا لی بنا اس کی اجازت کے، جب مرے گا تو قیامت تک اس کو زمین کے اندر دھکیلا جاتا رہے گا، دھکیلا جاتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک بالی زمین تو نے دبائی؟ ارے کھیتوں کے اندر لوگ جو ہیں ڈول کاٹ لیتے ہیں، دیکھا نہیں کہے گا، ڈول کاٹ لیتے ہیں، ذرا ذرا ساری مٹی ادھر کو کرتا رہتا ہے، اس کے کھیت کا ایک بالش میرے حصے میں آ جائے، ارے بولے کہیں کے کیا کرے گا اس کو لے جا کر؟ یہ مسائل ہیں کہ نہیں جو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ڈول کاٹتا رہتا ہے، آہستہ 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 آہستہ، کبھی ڈول کے اوپر پیڑ لگا دیا کہ اس کا حصہ کچھ میرے حصے میں آ جائے، غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب تو نے بادشاہوں کا بادشاہ مان لیا تو اللہ تیری کفالت کرے گا، تیری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ ابے یقین تو پیدا کر، ارے یقین تو پیدا کر، یقین محکم عمل پیغم محبت فاتح عالم، اقبال، یقین محکم عمل پیغم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، یہ تلواریں ہیں، ان کے ذریعے سے آدمی دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ تو جس دن فاقہ ہوتا تھا تو ماں معلوم ہے کیا سکھاتی تھی، کیا کہتی تھی؟ محبوب الہی نظام الدین علیہ رحمت سے ماں کہتی تھی، بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کس کے؟ آج نہ ہے کچھ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جب میری ماں یہ بولتی کہ بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو میں سمجھ جاتا تھا کہ آج کچھ کھانے پینے کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے بچپن سے ہی فاقہ کروا کر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو ولایت کی تربیت دینا شروع کر دی۔ اللہ جس کو چاہے بچپن میں ولی بنا دے، کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ ولایت کہ جتنا پیٹ بھرے گا اللہ سے دور رہے گا، اور جتنا پیٹ کو خالی رکھے گا اللہ کے قریب رہے گا۔ تبھی تو رمضان میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، خود بخود طبیعت چاہتی ہے نیک کام کرنے کو۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی پیٹ کے 3 حصے کرو، یا پیٹ بھر کر کھانے کا حکم دیا، اور عجیب و غریب فلسفہ اس کے اندر، پیٹ کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا کہ پیٹ بھر کر مت کھانا۔ اس میں تعلیم ہے اس بات کی کہ ان لوگوں کا بھی خیال کر لینا جن کو 1/3 کھانا بھی نصیب نہیں ہے، جو غریب ہیں، جن کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا،
رات اور دن محنت کرتے رہتے ہیں، فاقے ہوتے رہتے ہیں، چولہا نہیں جلتا، ان کا خیال رکھنا۔ اس لیے رمضان میں روزے کا حکم دیا گیا تاکہ تمہیں فاقے کی تکلیف محسوس ہو تو تمہیں غریبوں کا خیال آ جائے، پیاسوں کا خیال کرنا کہ روزے میں پانی پینا بھی جائز نہیں ہے، تاکہ تمہیں ان لوگوں کا خیال آ جائے جو لوگ ایسے مقامات پر رہتے ہیں جن مقامات پر دور دور تک پانی نہیں ہوتا۔ آج دیکھو مہاراشٹر میں جا کر کیسا سوکھا پڑ رہا ہے، پونا میں جا کر دیکھو، آپ جا کر دیکھو وہاں کے گاؤں میں مہاراشٹر کے اندر سوکھا پڑ رہا ہے، 10 کلومیٹر دور سے لوگ پانی لا رہے ہیں، ایک بالٹی 200 روپے کی مل رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے آپ کے امروہہ کے اوپر خوب پانی مہیا ہے، یہاں پر پانی ہے کہ نہیں؟ یہاں کوئی مول ملتا پانی؟ اللہ کا شکر ہے، جائے وقوع بہت اچھا، امروہہ کی لوکیشن بہت اچھی، ہر چیز مہیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، یا پانی کی کمی ہے آپ کے پاس؟ نہیں بھائی، نل لگا ہوا ہے، کنویں تو اب بند ہی کر دیے لوگوں نے، سمر سیبل ہے، جیٹ پمپ لگا ہوا ہے، ٹلو پمپ لگا ہوا ہے، پانی کھینچیے، آپ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ کھینچ لیتے ہیں آپ پانی۔ تو وہاں جب دلی منتقل ہوئے اور بابا فرید الدین گنشکر علیہ الرحمہ کی صحبت بافیض سے مستفید ہوئے اور حضرت نے خلافت دے دی، حضرت نے خلافت دے دی، اور حضرت بابا فرید الدین گنشکر علیہ الرحمہ نے فرما دیا، نظام الدین، اللہ نے مجھے الہام فرمایا ہے کہ دنیا جہان میں اللہ تعالیٰ تیرا نام پھیلا دے گا، تجھ سے دین کی بڑی خدمت لے گا۔ 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا کس نے؟ لیکن کسی بادشاہ کے سامنے جھکے نہیں، بادشاہ کے سامنے جھکے نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا اگر چاند رات کو میرے پاس حاضری کے لیے نہ آئے، سب جاتے تھے بادشاہ کے پاس۔ جو جلنے والے لوگ تھے انہوں نے بادشاہ کو چڑھا دیا کہ حضور یہ کیسا فقیر ہے کہ آپ کو بادشاہ نہیں مانتا، آپ کو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔ ہر چاند رات کو جناب لوگ بادشاہ کو مبارکباد دینے آتے تھے، سلام کرنے آتے تھے، حضرت شیخ کبھی نہیں جاتے تھے۔ بھائی اللہ کا ولی جب کچھ سب کچھ اپنا اللہ کو دے چکا تو ان دنیاوی بادشاہ کو یار کیا منہ لگائے گا وہ؟ مجھے بتاؤ آپ کیا منہ لگائے گا؟ ارے جس کے پاس جنت کی خوشبو ہے وہ دنیا کی اگر بتی کو کیا منہ لگائے گا؟ مجھے بتاؤ آپ۔ چنانچہ بادشاہ نے کہلوایا بھی کہ اگر خود نہیں آتے تو ہمیں آنے کی اجازت دے دیں، ہمیں آنے کی۔ حضرت شیخ نے فرمایا اگر بادشاہ میرے پاس آیا تو اس دروازے سے بادشاہ آئے گا، اس دروازے سے نظام الدین آگے نکل جائے گا، میں نہیں کرنا چاہتا۔ وہی اسی لیے کہ بادشاہوں کو غرور ہوتا ہے کہ میں ہمارے پاس دولت ہے، ثروت ہے، سطوت ہے، غلبہ ہے، انقلاب کا مادہ ہے، سونا چاندی ہے، زیورات جواہرات ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی محبت جس آدمی کے دل میں ہے، چاہے فاقہ ہے، اس کے گھر میں وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں یہاں اللہ کی محبت بھری پڑی ہے۔ تو بادشاہ نے الٹیمیٹم دلوایا کہ نظام الدین اگر اب کے نہیں آئے چاند رات کو مبارکباد دینے کے لیے تو ہم تمہیں مروا دیں گے، ہم تمہیں۔ حضرت شیخ کی زبان سے نکلا اللہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے رکھے گا، جس کو چاہے گا موت دے گا۔ چاند رات سے 1 دن پہلے زینے سے اتر رہا تھا، پیر رپٹا بادشاہ کا، اور لیجئے مر گیا۔ وہ دین ہی آنے نہیں دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اپنے فقیر کی، اپنے حقیقی بندے کی اللہ تبارک و تعالی اس طرح سیفٹی فرماتا ہے۔ تو وہاں خانقاہ کے اندر، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی آیا، توجہ، اور اس نے آ کر لوگوں سے بات چیت کی کہ یار ہم نے ان کے بارے میں بہت سنا ہے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے پائے کے۔
بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بہت سنا ہے، ہم تو جب جانیں جب ہماری منہ مانگی مراد دے دیں، منہ مانگی کیا یار، آدمی کچھ بھی کہہ سکتا، جاہل آدمی تو جہالت کی بات کرے ہے بھائی، جاہل آدمی تو جہالت کی بات کرتا ہے، پڑھا لکھا آدمی سمجھداری کی بات کرتا ہے۔ قرآن میں تو کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم سے جاہل لوگ اڑنا چاہیں تو کہہ دیا کرو بھائی السلام علیکم، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ جاہل کے منہ لگو گے اپنا وقت برباد کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مرتبہ ابو جہل کے مکان پر گئے تبلیغ کے لیے، کتنی مرتبہ؟ 3000 مرتبہ گئے، لیکن نہیں مانا جاہل کو، تو نہیں مانا۔ سرکار نے جبھی تو فرما دیا ابو جہل جہالت کا ابا ہے۔ اتنی ساری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کس کی عبادت کرنی اور کس کی عبادت نہیں کرنی۔ آ گیا، دل میں سوچ لیا، جو دل میں سوچا دیکھو یہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ پہنچ گیا خانقاہ میں، پہنچ گیا۔ ارے نظام الدین تو آپ گئے ہوں گے، بہت مرتبہ گئے ہوں گے، رونق ہے وہاں پر حضرت شیخ کے مزار کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ جو طبیعت آج میرے کھانے کو چاہ رہی ہے اگر وہ کھلوا دیں تو ہم ان کو بزرگ جان لیں۔ کیا یار جہالت کی بات تھی، یہ کوئی بزرگی کا معیار ہے کوئی؟ خیر جی، اللہ تعالیٰ چلو جاہلوں کی بات کو بھی سنتا ہے۔ ولایت کا معیار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، جو سنت کی پیروی میں زیادہ آگے ہوگا وہ سب سے بڑا ولی کہلائے گا۔ اس کے دل میں کیا تھا، کیا مراد تھی اس کی؟ کہنے لگا میں تو ان کو بزرگ جب مانوں گا جب یہ آج بھنی بھنی مچھلی مجھے کھلا دیں، بھنی بھنی مچھلی کھلا دیں اور میرے دل کا حال جان لیں۔ میرے دل کا حال میں نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آ رہی، اس کے دل میں یہ بات آ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، حضرت شیخ نے تو بھانپ لیا کہ یہ اس کے ذہن و دماغ میں مچھلی کھلا دیں گے تو ہم ان کو ولی مان لیں گے۔ میں 10 منٹ نہیں گزری تھی، 10 منٹ مدت نہیں گزری تھی، ایک آدمی طباق کے اندر روٹی گرم گرم اور مچھلی بھنی بھنی لے کر آ گیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، لو تمہاری منہ مانگی مراد پوری کرتا ہوں، لوگ مچھلی کھانے کو آئے تھے، لو مچھلی کھاؤ۔ پیروں میں گر گیا، کیا پیروں میں گر گیا کہ واقعی اللہ کا ولی، حالانکہ یہ معیار نہیں ہے ولایت کو ناپنے کا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، جوانی کے لحاظ سے لفظ ملک بہت مناسب، بادشاہ۔ اور جب دیکھو بھائی جوانی گزر جاتی ہے تو آدمی بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس وقت اللہ اللہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے کہ بھئی اب تو قبر کے سوا کوئی اور منزل ہے نہیں۔ اس لیے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے الہ الناس کہا، کیونکہ الہ کے معنی معبود، اور معبود جس کی عبادت کی جائے تو بڑھاپے میں ہی تو آدمی مائل ہوتا ہے۔ کہتے بھئی شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے، کہتے بھئی اچھا بھی نہیں، شادی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کرا ارے جب موقع آئے گا دیکھ لیں گے، ابھی تو یار 40 سال کے چل رہے ہیں، پتا ہے کچھ کہ 40 سال تجھے 60 سال کی عمر مل جائے گی۔ اس لیے عبادت کی طرف مائل ہوتا، بھائی سب لوگ کہیں گے بھائی ابھی تک بھی داڑھی نہیں رکھی، تو تھوڑی تھوڑی داڑھی چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی سنت کے مطابق وہ بھی نہیں، تھوڑی چھوڑ دیتا ہے شرما حضوری کے لیے۔ اب آگے کا بیان انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے، اگلے پیر میں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔